بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ یاسین آیت نمبر 80 سے اپنا سبق شروع کریں گے، اور آج کی ہماری یہ ویڈیو سورہ یاسین کے اتمام اور تکمیل پر مکمل ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی، وہ ذات، جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، من الشجر الاخضر، سبز ہرے درختوں سے، نارن، آگ، فاذا انتم منہ توقدون، پھر اب تم اس سے چولہے دہکاتے ہو. اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا نہیں ہے وہ ہستی جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو، بقادر، قادر، علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ پیدا کرے ان جیسوں کو، بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ تو ماہر خلاق ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. انما امرہ، بے شک اس کی شان تو یہ ہے، اذا اراد شیئا، کہ جب ارادہ کرتا ہے وہ کسی چیز کا، ان یقول لہ کن، تو حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جاؤ، فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے. فسبحان الذی، پس پاک ہے وہ ذات جس کے بیدہ، قبضہ میں ہے، ملکوت کل شیء، مکمل اقتدار ہر چیز کا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. آج کی اس ویڈیو کے اندر ان آیات کی بابت جو جلالین کی عبارت ہے اس کو پڑھتے ہیں. آج کی جو ہماری عبارت ہے اس سے ماقبل کے ساتھ ربط قائم کر دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں. ربط یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جو ان پر جو نعمتیں کی تھیں ان کو ذکر کیا، اور اس کا تقاضا ذکر کیا کہ اب نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی عبادت کریں. لیکن وہ لوگ اس کے برعکس معاملہ کرتے تھے، اللہ کی ذات کا بھی انکار، واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار، فلا يحزنک قولہم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، اور آخرت کا بھی انکار. اور یہی بنیادی جو اصول ہے اسلام کے عقائد کے اعتبار سے، جن کو مختلف روایات کے اندر اور قرآن کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کہ وہ پھر آخرت کا بھی انکار کرتے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم. بہرحال یہ تینوں یہاں پر ذکر کر دیے کہ ان لوگوں کے آگے سے معاملہ یا جو ان کی طرف سے رویہ تھا وہ یہ تھا. اب اس کے اندر جو تیسرا موضوع یا مضمون تھا کہ آخرت کا انکار کرنا، اس کا بیان چل رہا تھا کہ وہ آ کے کہنے لگا کہ یہ جو کمزور اور بوسیدہ ہڈیاں ہیں جو ریزہ ریزہ ہو گئی، ان کو کون زندہ کرے گا؟ تو آپ پڑھ چکے ہیں، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، وہ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے، اپنی تمام مخلوقات کو جانتا ہے، اور وہی اس کو زندہ کرے گا جس نے پہلے اس کو پیدا کیا. اب ایک مثال دے کر، حصی مثال دے کر، جو ان کے ہاں قابل قبول ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. دیکھیے اس کو، الذی، وہ ذات، جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، فی جملۃ الناس، دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ، یعنی لکم کے اندر تخصیص نہیں ہے کہ مخاطبین وہی انہی کے لیے اللہ نے بنایا ہے، بلکہ اور لوگوں کے لیے، سب کے لیے بنایا ہے، اور ان من جملہ ان کے تم لوگ بھی ہو. من الشجر الاخضر، سبز درختوں سے، المرخ والعفار، اور المرخ کو المرخ یعنی را کی کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے. یہ دو درخت ہیں جو جلدی آگ پکڑ لیتے ہیں، جب ان کو کی ٹہنیوں کو آپس میں رگڑا جاتا ہے تو اس سے آگ نکلتی ہے. آگے ترجمہ کر کے پھر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. او کل شجر، یا پھر ہر درخت، الا العناب، مگر عناب کا درخت، وہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی. عناب یہ ایک ایسا درخت ہے جس کے اندر جلدی سے آگ نہیں پکڑی جاتی، اس کو رگڑنے سے آگ نہیں لگتی، اس لیے دھوبی وغیرہ بھی اسی کو کپڑے کوٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. نارن، آگ کو پیدا کیا، فاذا انتم منہ توقدون، پھر تم اس سے اپنے چولہے جلاتے ہو، دہکاتے ہو. توقدون کے آگے وضاحت کی، تقدحون، قدح یقدحو سے، کہ تم اس سے اپنے چولہے جلاتے ہو. یہ مثال آگے جو ترجمہ ہے اس کو بھی کر لیتا ہوں، پھر تھوڑی اور وضاحت کر دیتا ہوں. ھذا دال علی القدرۃ علی البعث، یہ دلیل ہے کہ اس کو مکمل قدرت حاصل ہے دوبارہ زندہ کرنے پر. کیوں؟ فإنہ جمع فیہ بین الماء والنار والخشب، کہ دو سبز ٹہنیاں ہیں، سبز درخت ہیں،
ان کے اندر اس نے آگ کو، پانی کو اور لکڑی کو جمع کر دیا ہے کہ اب دیکھیں پانی اور آگ دو ضدین ہیں، اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کی قدرت اور طاقت دیکھیے کہ عرب اپنے سفر کے اندر ان لکڑیوں کو استعمال میں لاتے تھے آگ جلانے کے لیے، اب اللہ نے پانی سے ان کے لیے آگ نکال دی۔ ایسے ہی والنار والخشب، آگ اور لکڑی یہ بھی ضدین ہیں کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، لیکن اللہ نے اسی لکڑی کے اندر آگ کو سمو رکھا ہے۔ فالماء يطفئ النار، درخت کے اندر موجودہ پانی وہ آگ کو نہیں بجھاتا، آگ کی صلاحیت کو ختم نہیں کرتا۔ ولا النار تحرق الخشب، اور نہ آگ وہ لکڑی کو جلا کے ختم کر رہی ہے۔ تو اللہ جو پانی کو اور آگ کو اکٹھا کر سکتا ہے، جو لکڑی کو اور آگ کو اکٹھا کر سکتا ہے، وہ اللہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ زندہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ کسی ضد سے چیز کو پیدا کر سکتا ہے، پانی سے آگ کو پیدا کر سکتا ہے اور لکڑی کو آگ کے اندر محفوظ رکھ سکتا ہے، تو وہ اللہ ان کو انہی کی ذات سے دوبارہ نہیں نکال سکتا؟ ان کو انہی کے جنس مٹی سے دوبارہ نہیں نکال سکتا؟ نکال سکتا ہے۔ تو اب یہ وہ مثال دی گئی ہے بات کو سمجھانے کے لیے جو ان کا مشاہدہ ہے، جو ان کا عمل ہے، جو ان کے سامنے ہوتا ہے۔ تو یہ دلیل ہو گئی آخرت کے نظام پر کہ لوگ کیسے انکار کرتے ہیں، حالانکہ اپنی آنکھوں سے ان معاملات کا مشاہدہ وہ لوگ کرتے ہیں۔ اولیس الذی، کیا نہیں ہے وہ ذات، خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اولیسا، یہ آپ کو بتایا تھا کہ اس میں دو ترکیبیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ واو مؤخر ہوا ہے، حمزہ مقدم ہوا ہے، اصل میں تھا والیسا یعنی واو عاطفہ۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر یہ واو عاطفہ ہی ہے لیکن اس سے پہلے جملہ مقدر ہے، وہ جملہ وہ سیاق و سباق کے مطابق آ جاتا ہے، علم یعلموا یا پھر اغفلوا، اما رأوا، تو اس طرح کوئی بھی جملہ وہ اس کی مناسبت سے یہاں پر آ جائے گا۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ پیدا کیا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو، یہاں پہ الف لام عرض پہ داخل ہے جس سے ساتوں زمینیں مراد ہوں گی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ ذکر فرمایا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، تو علماء نے لکھا ہے کہ مثلہن فی العدد ہے، تو 7 آسمان 7 زمینیں۔ حدیث کے اندر صراحتاً موجود ہے کہ جو کسی کی ایک بالش زمین چھینے گا، غصب کرے گا، تو قیامت کے دن 7 زمینوں کی ایک بالش اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالی جائے گی۔ بہرحال ساتوں زمینیں اتنی بڑی بڑی اور ساتوں آسمان جو اتنے بڑے بڑے ہیں ان کو جو پیدا کر سکتا ہے، مع عظامها، حالانکہ وہ آسمان و زمین تو بہت ہی زیادہ بڑے ہیں، بقادر، کیا ان کو پیدا کرنے والا قدرت نہیں رکھتا، علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ ان جیسوں کو پیدا کر دے، الاناسی فی الصغر، جو لوگ ہیں اپنے چھوٹا سا جسم رکھتے ہیں اور مختصر سا ان کا جسم ہے، کیا ان کو نہیں پیدا کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اس کو ذکر کیا، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون، کہ تمہارے سے بڑی خلقت تو آسمان و زمین کی ہے، اس کو اگر پیدا کر سکتا ہے تو پھر وہ تمہیں بھی پیدا کر سکتا ہے، بلا، کیوں نہیں، ای هو قادر علی ذالک، کہ وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، کامل قدرت رکھتا ہے، اجاب نفسہ، خود ہی جواب دیا، کیوں؟ لأنه لا جواب للعاقل سواه، کسی بھی عقل مند کا جواب وہ اس جواب کے بغیر اور کوئی نہیں ہو سکتا، جواب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ کیوں نہیں، وہ اللہ پیدا کر سکتا ہے، اور یہ تو عقل کے مطابق جواب ہے کہ آسمان و زمین جیسی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کرنے والا ایک انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ وَهُوَ، اور وہ ذات، الخلاق، ای الکثیر الخلق، صاحب جلالین نے الخلاق چونکہ مبالغے کا صیغہ ہے تو اس کے آگے وضاحت کثرت کے ساتھ کی، الکثیر الخلق، بہت زیادہ پیدا کرنے والی ذات ہے۔ اسی کے اندر دوسرا معنی بھی سمایا جائے گا چونکہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ وہ بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے اور بڑا ماہر خلاق ہے، جو ترجمے میں جس کی رعایت رکھی گئی ہے کہ الخلاق کثیر الخلق و مبدع الخلق، اور ایسے دیگر بھی تمام تر چیزیں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی کہ صرف زیادہ پیدا کرنے والا نہیں ہے، بغیر نمونے کے بھی پیدا کرنے والا ہے، ماہر خلاق ہے، اور دیگر بھی اوصاف اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ العالم، خوب علم رکھنے والا ہے، بکل شیء، ہر چیز کا، جس میں پھر مخلوقات کا پیدا کرنا بھی داخل ہے۔ انما امرہ، امرہ کی وضاحت کی، شأنہ، چونکہ کلمہ امر کے بہت زیادہ معنی عربی زبان میں ملتے ہیں تو یہاں پر اس کی وضاحت کر دی کہ انما شأنہ، اس کی شان تو یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب بھی وہ کچھ چاہتا ہے، ای خلق شیئا، کسی چیز کا پیدا کرنا جب وہ چاہتا ہے۔ صاحب جلالہ نے یہاں پر اذا اراد شیئا کے اندر خلق شیء کے معنی کو واضح کیا ہے،
حالانکہ کلمہ اپنی ذات کے اعتبار سے عام ہے، نکرہ ہے، اور نکرہ کے اندر عمومیت ہے، تو چاہے چیز کا پیدا کرنا ہو یا چیز کا ختم کرنا ہو، تمام تر چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ ان یقول لہ، وہ کہے اس سے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جائے گا، ای فہو یکون وہ ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ جو ارشاد فرمائے یقول لہ کن فیکون، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی وہ حکم دے کسی چیز کا اور وہ فوراً ہو جائے، جتنا وقت اس میں لگتا ہے اس سے بھی کم وقت میں اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ نافذ ہو جاتا ہے۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى يَقُولُ۔ فرماتے ہیں ایک قرات کے اندر یہ منصوب ہے، یعنی کن فیکون نہ ہے، نون پر فتحہ ہے، اور وہ نصب کی جو قرات ہے وہ ابن عامر اور کسائی رحمہم اللہ کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان یقولا، یقولا مفعول ہے تو اس پر اس کا عطف ہو جائے گا۔ فسبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بیدہ جس کے قبضہ میں ہے، ملکوت مکمل اقتدار۔ ترجمہ میں بھی آپ نے اس بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ ملکوت کا جو ترجمہ ہے وہ مکمل اقتدار سے کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صاحب جلالین نے اس کی وضاحت کی، فرماتے ہیں ملک، ملکوت بمعنی الملک ہے، زیدت ملک، ملکوت اصل میں ملک تھا، زیدت الواو والتاء للمبالغہ، واو اور تا کا اضافہ کیا گیا ہے معنی کے اندر مبالغہ پیدا کرنے کے لیے کہ اقتدار، مکمل اقتدار، تو پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں مکمل اقتدار ہے۔ ای القدرت علی، کہ اس کو قدرت حاصل ہے، یعنی ملکوت کی جو وضاحت کی ہے وہ قدرت سے کی ہے کہ اس کو قدرت اور طاقت حاصل ہے، کل شیء، ہر چیز کی، ہر چیز پر اس کو طاقت اور قدرت حاصل ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، تردون فی الآخرہ، آخرت کے اندر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ یہ ترجعون مبنی للمفعول ہے، جبکہ ایک قرات کے مطابق جو زید بن علی رحمہ اللہ کی قرات ہے یہ ترجعون ہے، یعنی معروف کا صیغہ ہے کہ اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہم نے سورہ یاسین کی جو آیات تھیں ان کو پڑھ لیا، مکمل کر لیا، جلالین سے عبارت کو ہم نے سمجھا ہے۔ اب میں یہاں پر ایک دو باتیں سورہ یاسین سے متعلق کر کے اپنی اس ویڈیو کو مکمل کر دیتا ہوں۔ سورہ یاسین کو مردوں پر پڑھا جاتا ہے، اب مردوں پر اس کے پڑھے جانے کی حکمت کیا ہے اس کو ذکر کر دیتا ہوں۔ اصل میں سورہ یاسین کے اندر جو عناوین اور مضامین اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں وہ بنیادی طور پر تین ہیں، ایک توحید ہے، دوسری رسالت ہے، اور تیسرا مضمون وہ حشر کا مضمون ہے، یعنی توحید، رسالت اور حشر۔ اب یہ تینوں امور ایسے ہیں جو دل سے تعلق رکھتے ہیں، عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انسان جب نزاکی عالم میں ہوتا ہے اس وقت اس کے باقی اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور وہ اعمال نہیں کر سکتا، اور اعمال اللہ تعالیٰ نے دیگر صورتوں کے اندر ذکر فرمائے ہیں، یہاں پر صرف عقیدے سے متعلق بات ہوئی ہے۔ تو اب اس موقع پر دل انسان کا وہ ساتھ دے رہا ہوتا ہے اور سوچ فکر تفکرات وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں، تو اس موقع پر جب سورہ یاسین اس آدمی کو پڑھ کے سنائی جائے جس پر موت کا عالم ہے، نزا کا عالم ہے، تو وہ اپنے عقیدے پر قائم رہتا ہے اور اس کے دل کو تسلی رہتی ہے اور وہ یقین کی کیفیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فائدہ ہے سورہ یاسین کو مردوں پر پڑھنے کا، اور یہ اس کے اندر حکمت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل وہ سورہ یاسین ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ میری یہ چاہت ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل کے اندر ہو۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت کو بھی پورا کرنے کے لیے اور قرآن کے دل کو بھی حاصل کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نزا کے عالم کو اور موت کے وقت کو سہل کرنے کے لیے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس صورت کو سمجھ کر یاد کرنا چاہیے اور اس کے مضامین کو اپنے دل کے اندر اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت اور شغف نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔